بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ بارش ہوئے بھی کافی دن گزر گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا آج کھل کر بارش ہوگی۔ نازلی اپنی جھگی میں چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے جھگی کے بڑے پردے نیچے گرائے مگر کیا فائدہ ہوا؟ وہ مسلسل اڑ رہے تھے۔ اس نے پردے کو پکڑ کر وزنی چیز اس پر رکھی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ہم فقیروں کی بھی کیا زندگی ہے، اس پردے کی طرح ہماری قسمت بھی اڑتی رہتی ہے۔ کیا مقدر خراب تھے کہ فقیروں میں پیدا ہو گئی۔ ساتھ والی جھگی سے رقیہ نے پکارا، نازلی ڈر لگ رہا ہے تو میری جھگی میں آ جانا۔ نازلی نے جواباً کہا، یتیمی کا زخم سہتے سہتے دل پکا ہو گیا ہے، اب ڈر نہیں لگتا، بچپن گزر گیا تو اب کس بات کا ڈر۔ اس نے جھگی کو ڈھانپا، اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش اپنے جوبن پر ہو رہی تھی۔ بارشوں نے بہت دن سے اپنے اندر اتنا پانی جمع کر رکھا تھا کہ بادل برستے ہی جا رہے تھے۔ نازلی کی جھگی ٹبے کے اوپر تھی، اس لیے اسے یہ فائدہ ہوا کہ پانی جھگی کے اندر نہیں گیا۔ وہ چارپائی پر لیٹی بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن بارش تھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ بھوک نے اسے ستایا ہوا تھا، کیونکہ سارا دن وہ مزدوری میں اتنی مصروف رہی تھی کہ اس نے دن کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، پتہ نہیں کیا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک سستی گھڑی اپنی کلائی پر باندھ کر رکھتی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بجے تھے۔ وقت دیکھتے ہی وہ اچھل پڑی، ہائے میں اتنا سو گئی۔ ٹائم دیکھتے ہی وہ دوبارہ چارپائی پر گر پڑی۔ اب کھانا صبح ہی ملے گا، آج بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ باہر بالکل خاموشی تھی، بارش تھم چکی تھی، موم بتی بھی جل جل کر اب تھوڑی ہی رہ گئی تھی۔ اتنے میں باہر سے اسے کراہنے کی ہلکی آواز آئی۔ وہ جھگی سے باہر نکلی۔ اس کی جھگی کے باہر ایک شخص بیٹھا تھا، وہ زخمی حالت میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی نازلی بولی، ارے تم کون ہو؟ اس شخص نے منہ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ نازلی نے دھیرے سے کہا، کہنا تو نہیں چاہیے مگر اندر آ جاؤ، تمہارے زخموں سے خون نکل رہا ہے، تمہاری مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ اجنبی جھگی کے اندر آ گیا۔ نازلی نے اس کے سامنے مرہم پٹی کا سامان رکھا اور بولی، چاہے جھگی ہی سہی، 2 چیزیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں، ایک میری گھڑی اور دوسرا مرہم پٹی کا سامان۔ اجنبی اپنی مرہم پٹی کرتا رہا، نازلی اس کی مدد کرتی رہی۔ کافی گہرے زخم تھے۔ نازلی نے اجنبی کو پانی پلایا۔ کافی دیر کے بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی تو نازلی نے اس کی خیریت پوچھی۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ نازلی نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ نازلی بولی، صبح ہونے والی ہے بھائی، اب تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہیں کسی نے میری جھگی میں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ یتیم ہوں، یتیم پر تو ویسے بھی الزام لگانا ہر کوئی اپنا فرض اولین سمجھتا ہے۔ اجنبی نے کہا، جی میرا خیال ہے مجھے اب جانا چاہیے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی، میں آپ کا قرضدار ہوں، جب کبھی آپ کو میری ضرورت ہوئی آپ نے بس مجھے یاد کرنا ہے۔ نازلی ہنسی اور بولی، مطلب تم دنیا کے نہ جانے کس کونے میں ہوگے، یہاں میں تمہیں یاد کروں گی، وہاں تم حاضر ہو جاؤ گے، یہ کیسی بات کرتے ہو صاحب، کوئی سن لے گا تو ہنسے گا، میں نے جو کیا اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ اجنبی کھڑا ہوا، اس نے اپنی انگلی سے قیمتی انگوٹھی نکالی اور نازلی کو دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ انگوٹھی سنبھال کر رکھنا، شاید کبھی آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ نازلی نے انگوٹھی پکڑی اور دبے لہجے میں بولی، شکریہ۔ اجنبی جھگی سے باہر نکل آیا۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا، وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ نازلی نے جھگی سے باہر نظر ڈالی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس جھگی کے اندر چلی گئی۔ اس کی جھگی سے کچھ فاصلے پر کریم عرف کریمہ اپنی جھگی کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا اور اس نے اجنبی کو نازلی کی جھگی سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے آج بہت جلدی ہی اٹھ گیا تھا۔ نماز وہ باقاعدگی سے پڑھتا ہی کب تھا، بس کبھی کبھار حاضری لگانے چلا جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ کبھی کبھار حاضری لگا لینی چاہیے تاکہ رب یہ نہ کہے کہ میں نے بالکل ہی اسے بھلا دیا ہے۔
مطلب کبھی کبھار جو نماز پڑھنے جاتا تھا وہ بھی دوسروں پر احسان کر کے جاتا تھا۔ سگریٹ اور کسی بھی قسم کے نشے سے وہ سخت نفرت کرتا تھا، لیکن عورتوں کے معاملے میں بہت خبیث واقعہ ہوا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی مگر دونوں شادیاں نبھا نہ سکا۔ دونوں بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں اور طلاق ہو گئی۔ تیسری شادی کے لیے اس کی نظر نازلی پر تھی۔ نازلی ایک سانولی سلونی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ 7 سال کی تھی اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے دادا نے اسے پالا تھا۔ 5 سال پہلے دادا بھی دنیا سے چلے گئے اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ نازلی کی عمر 21 سال تھی۔ برادری کے کئی خاندانوں نے اس کا رشتہ مانگا لیکن اس نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ دراصل اسے اپنی خاندانی حقیقت سے شرم آتی تھی۔ وہ ہرگز بھیک نہیں مانگنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ اسے یہی کام سکھایا گیا تھا، لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایسے شخص سے ہو جو کم از کم محنت مزدوری کرتا ہو لیکن بھیک نہ مانگتا ہو۔ وہ اس زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ کریم سے سخت نفرت کرتی تھی کیونکہ کریم کو عورتوں کے ساتھ بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں تھی، اور دوسرا وہ نازلی سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ اس نے جب نازلی کے لیے رشتہ بھیجا تو نازلی نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، ماسی چاچے کریمے کو اپنی بھتیجی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حد ہو گئی ہے۔ اب کیا میرے اتنے نصیب بھیڑے ہیں کہ میں اپنے چاچے کی عمر کے بندے سے بیاہ رچاؤں؟ کریم کی ماں نے واپس آ کر جب کریم کو نازلی کے خیالات بتائے تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، نازلی کو تو میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ نازلی صبح سویرے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں کریم کھڑا تھا۔ کہنے لگا، آج تو بڑی صبح ہو جا رہی ہے، بہت جلدی میں نظر آ رہی ہے۔ نازلی نے کہا، کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، دن میں بھی کھانا نہیں کھایا، اور رات میں موسم خراب ہو گیا، باہر جانے کے لیے وقت ہی نہیں ملا، اس لیے بڑی بھوک لگی ہے۔ کریم نے کہا، نہ تو جسے تو نے جھگی میں ملنے کے لیے بلایا تھا اس سے کھانا منگوا لیتی۔ یہ سن کر نازلی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بولی، کریمے تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ بولا، نہیں میں بکواس نہیں کرتا، سچ بولتا ہوں، بس تو نے مجھے پہچانا نہیں، مجھ جیسا سچا آدمی تجھے کہیں نہیں ملے گا۔ نازلی بولی، کریم بس کر دے، خدا کا خوف کر، تیرے جیسا خبیث آدمی واقعی کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر نازلی تو کام پر چلی گئی، مگر دوسری طرف کریم نے اپنی خصلت سے کہاں باز آنا تھا۔ اس نے برادری کے سارے بزرگوں کو جمع کیا اور آنکھوں دیکھا حال سب کے سامنے رکھ دیا۔ بزرگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کم از کم نازلی سے کسی کو ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ کریم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ چاچا، میں نہ کہتا تھا وہ شادی کیوں نہیں کر رہی؟ آخر کس شہزادے کا اسے انتظار ہے؟ نازلی کی منہ بولی خالہ نے کہا، کریم تو زیادہ ہی بول رہا ہے، کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا۔ تجھے کیسے یقین ہے کہ اس شخص کا نازلی سے کوئی غلط تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی مسافر ہو۔ یہ سن کر کریم تالی بجاتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہو گیا اور بولا، واہ چاچی واہ، صبح 4 بجے کے قریب نازلی اکیلی جوان لڑکی کی جھگی سے مسافر نکلے گا؟ کیا نازلی کی جھگی مسافر خانہ ہے جہاں کوئی بھی رات کے وقت آرام کرنے کے لیے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالہ نے سر جھکا لیا۔ بہرحال بزرگوں نے طے کیا کہ جیسے ہی شام کے وقت نازلی لوٹتی ہے تو اس سے اس بارے میں بات کی جائے، اور یہ بات درست ثابت ہونے کی صورت میں جلد از جلد نازلی کا بیاہ کیا جائے۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کریم نے لقمہ دیا، ویسے چاچا بات ہے برادری کی عزت کی، اور میں اتنا بے حیا نہیں ہوں کہ برادری کی عزت پر کوئی آنچ آنے دوں گا۔ یہ بات تو ہے، سچ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نازلی کے ساتھ شادی کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ نازلی کی خالہ نے غصے سے کریم کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چرا لی۔ شام کے وقت نازلی گھر پہنچی۔ اس کے گھر پہنچنے کی اطلاع ملی تو ایک بار پھر بڑوں کی بیٹھک لگ گئی۔ نازلی کو بلوایا گیا۔ کریم بھی وہاں موجود تھا۔ نازلی سے کریم کے لگائے گئے الزام کے بارے میں پوچھا گیا۔ پہلے تو وہ حیران و پریشان ٹکٹکی باندھے کریم کی طرف دیکھتی رہی۔ اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ برادری کے بزرگوں نے پوچھا، نازلی خاموش کیوں ہے؟ کیا کریم درست کہہ رہا ہے؟ نازلی کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ منمنائی، دادا بات وہ نہیں ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے، دراصل بات کچھ اور ہے۔ اس کی منہ بولی خالہ نے کہا،
تو بتانا کیا بات ہے تاکہ سب کے منہ بند ہوں۔ نازنین نے فوراً ایک سانس میں ساری حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ کریم جو انتظار میں کھڑا تھا فوراً بولا، دیکھا دیکھا، کم از کم اب ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے جو مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے۔ نازنین نے کہا، تو ہے ہی جھوٹا، وہ مسافر تھا، زخمی حالت میں تھا، میں نے مرہم پٹی کر کے اس کی مدد کی، اسے پانی پلایا، تو کون سا گناہ کر دیا؟ کریم بولا، پتہ نہیں آج تک کوئی مسافر ہماری جھگی میں کیوں نہیں آیا، اور تھا تو غیر مرد ہی نا، تیرا سگا تو نہیں تھا، تو کسی کو جگہ دیتی، اس کی مرہم پٹی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ نازنین چلائی، بس کر کریمے، تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ برادری کے بزرگ نے کہا، بس کرو تم دونوں، سب کچھ سن لیا ہے میں نے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، نازلی، میں نے پوری بات سن لی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے تیری شادی کر دینی چاہیے۔ نازلی آہستہ سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچا جی؟ مطلب آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں کیا؟ یہاں پر کسی کو میری بات پر بھروسہ نہیں؟ بزرگ نے کہا، بھروسہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تو جوان ہے اور جوان بیٹی کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کریم رال ٹپکائے منہ پر گہری مسکراہٹ لیے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے نازلی کی منہ بولی خالہ سے کہا، سکینہ، نازلی کے نکاح کی تیاری کرو، 3 دن بعد جمعے والے دن نازلی کا کریم کے ساتھ نکاح ہوگا۔ یہ سنتے ہی کریم سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ نازلی چلائی، چاچا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس چھچورے سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بزرگ نے کہا، خبردار نازلی، وہ اب تیرا ہونے والا گھر والا ہے، بری بات ہے۔ نازلی چلائی، کیا اچھی اور کیا بری بات چاچا جی، یہاں میری کسی کو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ نازلی نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ بحث چھڑ گئی، لیکن وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ آخر بزرگ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، نازلی، یا تو اس جمعے تیرا کریم کے ساتھ نکاح ہوگا یا تو اس برادری کا حصہ نہیں رہے گی، جہاں تیرا دل کرتا ہے چلی جا۔ برادری کے بزرگ نے کچھ زیادہ ہی سخت فیصلہ سنا دیا تھا۔ سب یہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ نازلی رونے لگی، وہ روتے ہوئے بولی، مجھے علم ہے میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس طرح مجھ پر الزام لگانے اور اپنے فیصلے تھوپنے کی کسی میں جرت نہ ہوتی۔ نازلی کی منہ بولی خالہ بولی، چاچا جی، آپ ہم سب کے بڑے ہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بزرگ نے کہا، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ نازلی روتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، میں بھی اب یہاں نہیں رہوں گی۔ خالہ نے کہا، نازلی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ نازلی چلائی، جب یہاں ہر کوئی پاگل بنا کھڑا ہے تو میرا پاگل پن بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی جھگی سے باہر نکل گئی۔ بزرگ کو بھی امید نہیں تھی کہ نازلی ان کے فیصلے کے خلاف ڈٹ جائے گی۔ کریم نے جس مقصد کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، اسے اس ڈرامے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ منہ بسورے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خالہ نازلی کے پیچھے بھاگی۔ نازلی اپنی جھگی میں گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ اپنے کپڑے بڑے سی چادر کے اوپر رکھتی جاتی اور اس کی خالہ اس کے کپڑے نکال کر باہر رکھتی جاتی اور ساتھ یہ کہتی جاتی، نازلی پاگل مت بن، یہ ظالم دنیا اکیلی مرغی کو نہیں چھوڑتی، تجھے کون چھوڑے گا؟ نازلی نے دوبارہ سارے کپڑے اٹھا کر چادر میں باندھے گٹھڑی بناتے ہوئے بولی، میں سب سمجھتی ہوں خالہ، یہ ساری آگ کریمے کی لگائی ہوئی ہے، مگر دکھ تو یہ ہے کہ مجھ پر کسی کو بھروسہ نہیں۔ جب بھروسہ ہی نہیں تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ اور کریمے بھکاری کے ساتھ میں کیا برادری کی کوئی عورت شادی نہیں کرے گی، یاد رکھنا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر جھگی سے نکلی اور چل پڑی۔ خالہ مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر برادری کے بزرگ اور کریم بھی کھڑا تھا۔ نازلی نے ان پر ایک نظر ڈالی اور چل دی۔ کریم بزرگ کے کان میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ چاچا، نازلی کو روک لے، اندھیرا بڑھ رہا ہے، رات کو وہ کہاں جائے گی؟ نازلی کی بغاوت دیکھ کر بزرگ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ بولے، نازلی جاتی جاتی میری بات سنتی جا، جمعے کو بعد از نماز جمعہ تیرا کریم کے ساتھ نکاح ہوگا، واپس آ گئی تو سب برادری والے پھر سے تجھے قبول کر لیں گے، ورنہ اس کے بعد یہاں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ نازلی نے رک کر ان کی دھمکی سنی اور روتی ہوئی باہر کی طرف چل پڑی۔ یتیم ہوں، لاوارث ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی مجھے ثابت نگل لے گا۔ بھکاری ضرور ہوں مگر جسم اور ضمیر کا سودا نہیں کرتی، کریمے جیسے ہزاروں سے بہتر ہوں۔ چاچا چلا ہے میری اس سے شادی کرنے، اس گھٹیا آدمی کو تو میں اپنی خوشبو بھی نہ دوں۔ ہار تو میں بھی نہیں ماننے والی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، محنت مزدوری کروں گی،
कुछ बनकर अपनी पूरी बरादरी को दिखाऊंगी। मैं लानत भेजती हूं भिखारी बरादरी पर। वो गुस्से की हालत में एक कंधे पर कपड़ों की गठड़ी उठाए, जबकि दूसरे कंधे पर कपड़ों से बना थैला लटकाए टप टप आंसू बहाती चली जा रही थी। कपड़े के थैले में उसका छोटा मोटा जरूरी सामान था। रात कहाँ रुकनी है, काम क्या करना है, उसे कुछ इल्म नहीं था। पैसे उसने इतने जोड़ रखे थे कि काम किए बगैर भी कई दिन वो आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकती थी। लिहाजा उसे खाने से ज्यादा रहने की फिक्र थी। सारा दिन दर दर भटकती रही कि क्या करेगी, कहाँ रहेगी। रात हो चुकी थी। चलते चलते वो मज़ार के सामने से गुजरी। अभी तक ज़ायरीन का रश था, लोग आ जा रहे थे। नाज़ली मज़ार के अंदर चली गई। मज़ार पर देग बट रही थी। वो भी चावल लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। उसने खाना खाया, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपना सामान लेकर एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी कि आज रात यहीं गुजार लेगी, और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि कोई उसे उठाए नहीं। रात के 12 बजे जब ज़ायरीन का रश ख़त्म हो गया तो मज़ार के मजावर ने उसे अकेला बैठे और ऊँघते हुए देखा तो बोला, ओ बीबी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? घर जाओ। आवाज़ सुनते ही नाज़ली की आँख खुल गई। वो घबराई आवाज़ में बोली, भाई मैं मुसाफिर हूँ, गांव से यहाँ शहर अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए आई हूँ। बदकिस्मती से उनका पता मुझसे गुम हो गया है और रात भी हो गई है। आज रात मुझे यहाँ बैठा रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। उसने मजावर की बड़ी मिन्नत समाजत की और ऐसी ऐसी मजबूरियां गिनवाई कि मजावर मजबूर हो गया। कहने लगा, ठीक है रात रह लो, मगर सुबह होते ही अपने रिश्तेदारों को ढूंढो और अपना बंदोबस्त करो। ये सुनकर नाज़ली खुश हो गई। उसने मजावर का शुक्रिया अदा किया और वहीं फर्श पर लेट गई। अगली सुबह नाज़ली की आँख खुली। उसने नाश्ता किया और सोचती रही कि क्या करे। सोचते सोचते उसके जहन में आया कि फिलहाल रहने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। उसे याद आया कि कच्ची आबादी में भी भिखारियों का एक कबीला आबाद है। वो कुछ दिन के लिए वहां जाकर अपनी झुग्गी लगाकर सर छुपाने के लिए जगह बना ले। उसके बाद मजदूरी ढूंढने में दिन रात एक कर देगी। जैसे ही मजदूरी मिली और उसे तनख्वाह मिलना शुरू हुई, वो एक कमरे का घर किराए पर ले लेगी। आंखों में ऊंचे ख्वाब सजाए वो उठी और खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। कच्ची आबादी यहां से बहुत दूर थी, लिहाजा उसने पहले तो जब तक नहीं थकती थी चलते रहने का फैसला किया, क्योंकि रिक्शा कराने की सूरत में काफी किराया लग जाना था। पुरउम्मीद इरादों के साथ वो कच्ची आबादी की तरफ चली जा रही थी। रास्ते में उसका गुजर एक सड़क से हुआ। उस सड़क पर अक्सर खामोशी ही हुआ करती थी। यहाँ आबादी बहुत कम थी। कुछ बहुत पुराने बंगले बने हुए थे, मगर सब खाली पड़े थे। लोग कहते थे कि यहाँ पर रहने वाले सब मुल्क से बाहर चले गए थे। ये बंगले उन्हीं के बनाए हुए थे जो उन्होंने मुल्क से बाहर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए बनवाए थे। लेकिन जब उनके बच्चे जवान हुए तो वो पाकिस्तान आने से ही इनकारी हो गए। इतने बड़े बंगले जो सालों से बने हुए थे अब टूट फूट का शिकार हो चुके थे। नाज़ली ने रुककर उन बंगलों पर एक नजर डाली और ठंडी आह भरी, काश मैं भी ऐसा घर बना सकती। उसी लम्हे उसे सामने से आती एक औरत दिखाई दी। वो दोबारा चल पड़ी, लेकिन औरत उसके पास आकर रुकी और बोली, परेशान नजर आ रही हो? नाज़ली ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? औरत ने जवाब दिया, मुझे तुम परेशान नजर आई तो पूछ लिया, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन तुम नाराज ही हो गई हो। खैर है, मत बताओ। ये कहकर वो जाने लगी तो नाज़ली ने कहा, रुको। औरत रुक गई। नाज़ली ने उसे अपना सारा मसला सुनाया तो वो औरत बोली, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे साथ आओ। नाज़ली बहुत हैरान हुई कि उसकी रिहाइश का मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। वो उसके साथ चल पड़ी। थोड़ी दूर वो एक वीरान हवेली के सामने रुके। हवेली का गेट टूटा हुआ था और उसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। औरत ने कहा, अंदर आ जाओ, मैं भी यहीं रहती हूँ। नाज़ली ने कहा, मगर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ना जाने किसका घर है। अगर वो आ गया तो उसने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना है। अजनबी औरत ने कहा कि जब वो आएगा तो हमें निकालेगा। हवेली का मालिक मुल्क से बाहर रहता है और उसके बच्चे भी बाहर रहते हैं। बच्चों को बाप की जायदाद की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे और मेरे जैसे मुसीबत के मारे अगर यहाँ वक्ती तौर पर अपना सर छुपा लेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। हमने कौन सा हवेली लेकर कहीं भाग जाना है। अगर मालिक आ भी गया तो चुपचाप अपनी गठड़ी उठाएंगे और चले जाएंगे। नाज़ली को उसकी बात माकूल लगी।
وہ اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ جب یہ حویلی بنائی گئی ہوگی تو یقیناً بہت شاندار رہی ہوگی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اس کے اندر باورچی خانہ اور کئی کمرے تھے۔ 2 منزلہ حویلی کی ابھی تک شان و شوکت باقی تھی۔ اجنبی عورت نے کہا، میں تو اوپر والی منزل پر رہتی ہوں، تم چاہو تو یہیں اپنا بستر لگا لو، اوپر آ جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ نازلی کو رہنے کے لیے یہ جگہ پسند آئی تھی۔ جب تک مزدوری نہیں مل جاتی، بھکاریوں کے ساتھ رہنے سے یہاں رہنا لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ نازلین نے اجنبی عورت کو پکارا، سنو، یہاں پانی مل جائے گا، اور تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اجنبی عورت سیڑھیوں پر اوپر جا رہی تھی، بولی، میرا نام گل جبیں ہے، اور پانی کی فکر مت کرو، پانی بہت ہے۔ یہاں باورچی خانے کا نل بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے پینے والا پانی آتا ہے، اور باہر والے نل سے تم جب چاہے نہا سکتی ہو۔ ان کے علاوہ باقی کوئی نل کام نہیں کرتا، میں تو اندھیرے ہونے کے بعد نہاتی ہوں۔ پانی کے بارے میں سن کر تو نازلی کا دل باغ باغ ہو گیا، مطلب رہنے کے لیے اس سے زیادہ بہترین جگہ کوئی ہو نہیں سکتی تھی، وہ بھی مفت کی۔ نازلی نے فرش صاف کیا، اپنا بستر لگایا، اپنے میلے کپڑے دھو کر اتار ڈالے۔ اسی میں آدھا دن گزر گیا۔ کام کے بعد وہ حویلی سے نکلی اور مارکیٹ گئی، کھانا خریدا اور کچھ ضروری برتن خرید کر حویلی واپس چلی آئی۔ اسی اثناء میں شام ہو گئی۔ سارا دن مصروف گزر گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ناظرین نے اپنے خشک ہوئے کپڑے واپس گٹھڑی میں باندھے اور کھانا کھانے لگی تو اسے گل جبیں کا خیال آیا۔ گل جبیں درمیانے عمر کی عورت تھی، درمیانہ قد، گورا رنگ اور مناسب شکل و صورت کی مالک تھی۔ جب سے وہ اوپر گئی تھی اس کے بعد سے بالکل نظر نہیں آئی تھی۔ چونکہ اس نے نازلی کی بہت مدد کی تھی، اس لیے نازلی نے اپنا کھانا ڈھانپا اور اس کے پیچھے اوپر چل پڑی تاکہ اسے بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ نازلی اوپر پہنچی۔ اوپر بھی ایک ہال کمرہ تھا جس میں مزید 2 کمرے تھے۔ آگے گیلری تھی اور گیلری کے دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک کمرے کا گھر نہیں ملتا اور اس حویلی میں کمرے تو دیکھو، کمال ہے بھائی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ مگر گل جبیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسے آوازیں دی، گل جبیں کہاں ہیں آپ؟ میں کھانا لائی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید وہ حویلی میں تھی ہی نہیں، کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ اسے آہٹ سنائی دی، آواز دوبارہ آئی۔ یہ قدموں کی آواز تھی۔ وہ آواز کی سمت چل پڑی اور وہ ایک کمرے کے سامنے رکی۔ باہر تو کوئی نہیں تھا مگر کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، لیکن ان آوازوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسی آوازیں ہیں۔ کہیں گل جبیں کی طبیعت تو خراب نہیں؟ یہ سوچ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی نازلی ٹھٹک کر رک گئی۔ نازلی کے سامنے نازلی کھڑی تھی، مطلب اس کی ہم شکل نازلی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آواز تو اس کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ پوچھنا تو چاہ رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ نازلی کی ہمشکل بولی، آپا میں تمہاری بہن ہوں، میں قید ہوں یہاں۔ نازلی نے حیرت سے کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری بہن کہاں سے نکل آئی؟ نازلی کی ہمشکل نے کہا، آپا مجھے پہچانو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ نازلی اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑی، نہیں جانتی تو بتانا چھوٹی۔ جیسے ہی نازلی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی وہ غائب ہو گئی۔ نازلی کے بائیں طرف سے آواز آئی، آپا میں یہاں ہوں۔ نازلی گھبرا گئی۔ وہ بولی، آپا تم مجھے نہیں چھو سکتی کیونکہ میں جادوئی آئینے میں قید ہوں۔ جادوئی آئینہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے آپا، مجھے اس قید سے باہر نکالو۔ نازلی جھنجھلائی ہوئی اسے پکڑنے کے لیے اس طرف بڑھی، لیکن جو ہی پکڑنے لگی وہ پھر سے غائب ہو گئی۔ اور اگلے لمحے نازلی کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، آپا ضد مت کرو، آپا میری بات مان جاؤ۔ نازلی اسی وقت بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی۔ گل جبیں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی بھوک ہی ختم ہو چکی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے دیکھتے 3 گھنٹے گزر گئے۔
لیکن کوئی غیر معمولی بات ہوئی نہ ہی گلجبیں آئی۔ نازنین نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ آپا خدا کے لیے اٹھ جاؤ آپا، مجھے اس قید سے باہر نکالو۔ نازنین نے اپنی ہم شکل کو پیچھے دھکا دیا اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن اسی لمحے اس کی ہم شکل بھاگتی آئی اور نازلی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ آپا، خدا کے لیے مجھے پہچانو، میں تمہاری بہن ہوں۔ ماضی میں جھانکنے کی کوشش تو کرو۔ نازلی خود کو اس سے چھڑا رہی تھی لیکن وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ نازلی نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیلا لیکن وہ دوبارہ اٹھی اور نازلی سے لپٹ گئی۔ کافی دیر یہ جنگ چلتی رہی اور آخر نازلی کی بہن کی شکل بھیانک شکل میں تبدیل ہو گئی۔ وہ غصے سے چلائی، آپا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نازلی نے چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھی، اس نے ڈرتے ڈرتے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد تسبیح پڑھنے لگی۔ صبح ہو گئی، دن کا اجالا نظر آنے لگا۔ گھڑی پر نظر پڑی، صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ گلجبیں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اٹھی، اپنا سامان سمیٹا اور حویلی سے باہر نکلی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر رکشہ ملا، رکشے میں بیٹھی اور اپنی برادری میں پہنچ گئی۔ جمعے کا دن بھی تھا۔ کریم نے اسے واپس آتے دیکھا تو خوشی سے جھومنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ نازلی واپس آ گئی ہے۔ نازلی سیدھا اپنی منہ بولی خالہ کی جھگی میں گئی۔ خالہ ناشتہ کر رہی تھی۔ نازلی کو دیکھتے ہی اسے گلے لگا لیا اور بولی، شکر ہے میری بچی تو واپس آ گئی۔ نازلی نے کہا، خالہ میں کریم ٹھرکی سے شادی کرنے نہیں آئی، میں تجھ سے ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ خالہ نے کہا، کیسی ضروری بات؟ نازلی بولی، کیا میری کوئی جڑواں بہن بھی تھی؟ کیونکہ مجھے تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ میری کوئی جڑواں بہن بھی تھی۔ منہ بولی خالہ نے کہا، یہ بات تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تجھے کہاں سے پتہ چلا؟ نازلی بولی، اس بات کو چھوڑو خالہ، مجھے حقیقت بتاؤ۔ خالہ نے بتایا، جب تو 3 سال کی تھی تو تیرے دادا اور اماں بابا یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے یہی کہا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ جب تو 7 سال کی ہوئی تو بدقسمتی سے وہ دونوں ایک حادثے میں دنیا سے گزر گئے۔ ان کا چہلم تھا۔ تیرے دادا کے پاس میں اور ماسی حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تیرے دادا نے ذکر کیا تھا کہ کاش میری دوسری پوتی بھی آج میرے پاس ہوتی، اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ جس سرکاری ہسپتال میں تم جڑواں بہنیں پیدا ہوئی تھیں، تیری دوسری بہن کسی خبیث نے ہسپتال سے اغوا کر لی تھی۔ تھانے میں درخواست بھی جمع کرائی، بہت ڈھونڈا، تیرے ماں باپ بار بار ہسپتال کے چکر بھی لگاتے رہے، مگر تیری بہن نہیں ملی۔ بس اس دن ہمیں اس حقیقت کا علم ہوا تھا، لیکن پھر کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی کیونکہ یہ بات اتنی ضروری نہیں رہی تھی۔ ہاں تیری بہن مل جاتی تو پھر یہ ذکر بھی کرتے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا تو کیا بات کرتے۔ مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تجھے یہ راز کہاں سے پتہ چلا؟ نازلی جو سکتے میں بیٹھی ہوئی تھی بولی، دعا کرو خالہ، جہاں سے اس راز کا پتہ چلا ہے وہاں سے اور راز بھی کھل جائیں۔ یہ کہہ کر نازلی جھگے سے نکلی۔ خالہ پکارتی رہی لیکن وہ یہ کہہ کر نہ رکی کہ پھر آؤں گی خالہ۔ کریم جو کھڑا اسے دیکھ رہا تھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ نازلی حویلی واپس پہنچی۔ دن چڑھ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے کے پاس آئی۔ ابھی تک کنڈی باہر سے ہی لگی ہوئی تھی، مطلب گلجبیں کہیں غائب تھی۔ نازلی نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، اس کی بہن نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، ارد گرد کے کمروں میں بھی ڈھونڈا لیکن بے سود۔ گلجبیں کا بھی کل سے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی نیچے اتری۔ نیچے حال کمرے میں گلجبیں کھڑی تھی۔ نازلی اس کی طرف بھاگی اور بولی، گلجبیں تم کہاں چلی گئی تھی؟ یہ کیسا گھر ہے؟ یہاں سب کچھ عجیب ہو رہا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گلجبیں مسکراتے ہوئے بولی، سمجھدار ہو، میری سوچ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گلجبیں نے نازلی کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کی جڑواں بہن کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ نازلی اس کی طرف میری بہن کہتے ہوئے لب کی، مگر گلجبیں چلائی، رک جاؤ نازلی۔ نازلی نے مڑ کر گلجبیں کو دیکھا تو خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹی اور نیچے گر پڑی۔ گلجبیں کا قد حویلی کی اونچی چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کی شکل بھیانک لگ رہی تھی۔ نازلی چیخیں مارنے لگی۔ گلجبیں نے اسے ڈانٹا، خاموش۔ نازلی نے فوراً اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ گلجبیں بولی، یہ تیری ہی جڑواں بہن ہے، سچ کہہ رہی ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ڈھونڈا ہے، مگر جس آدمی کی تو نے مرہم پٹی کی تھی اسے اب تک نہیں ڈھونڈ سکی۔ تجھے تو علم ہوگا نا،
کہ اس رات تجھ سے مرہم پٹی کرا کے وہ کہاں گیا ہوگا؟ نازلی جو خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی بولی، مجھے کیا معلوم وہ زخمی کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ میں نے تو انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ گل جبیں نے دوبارہ اسے ڈانٹا، آنکھیں کھول اپنی۔ نازلی نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ گل جبیں دوبارہ اپنی انسانوں والی شکل میں واپس آ چکی تھی۔ کہنے لگی، اس شکل میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ کہیں تو خوف سے مر ہی نہ جائے۔ میں کوکاف کی خطرناک جن زادی ہوں، مجھ سے آج تک کوئی جن ذات نہیں بچ سکا۔ تو پھر کمزور انسان ہے۔ تجھ سے جس نے مرہم پٹی کرائی تھی وہ جنات کا سردار تھا، اور اسے وہ زخم میں نے ہی دیے تھے، لیکن وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا اب تک مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ تجھے ضرور اس جن کے بارے میں علم ہوگا۔ تیرے ذریعے میں نے اپنے دشمن تک پہنچنا ہے۔ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تجھے اور تیری بہن کو آزاد کر دوں گی۔ تو سوچ لے اور آخری بار اپنی بہن سے بات کر لے، میں جلد ہی واپس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر گل جبیں جنزادی غائب ہو گئی۔ نازلی اور اس کی بہن روتی رہیں۔ اچانک نازلی کو کچھ یاد آیا۔ اس سے پہلے کہ جنزادی واپس آ جائے اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور اس میں سے وہ انگوٹھی نکال لی جو اسے جنات کے سردار نے دی تھی۔ اس نے انگوٹھی نکال کر اسے چھپا لیا اور اپنی بہن سے کہنے لگی، یہ جنزادی جو مجھ سے کہے گی میں وہ کروں گی، بس مجھے میری بہن چاہیے۔ میرا بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو فکر مت کرنا، میں تجھے واپس لے جاؤں گی۔ اتنے میں اس کی بہن غائب ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اس کے سامنے گل جبیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بولی، تمہیں دوسری دنیا میں جانا ہے، وہاں تمہیں جنات کا سردار ضرور ملے گا، تو اس سے بس یہ کہنا کہ تو اسے ملنے آئی ہے۔ میں سائے کی طرح تیرے پیچھے رہوں گی، تیرے ذریعے میں اس تک پہنچ جاؤں گی۔ نازلی نے حامی بھری۔ اگلے ہی لمحے دونوں غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ندی کے پاس کھڑے تھے۔ گل جبیں نے کہا، اس ناؤ میں بیٹھ جاؤ، یہ ناؤ تمہیں ندی کی دوسری طرف لے جائے گی۔ چونکہ وہ اسی جن ذات کا علاقہ ہے، اس لیے فی الحال میرا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، اسے پتہ چل جائے گا، لیکن میری نظر تجھ پر ہوگی، بھولنا مت، اور اس ناؤ سے مت ڈرنا۔ یہ جادوئی گاتی ناؤ ہے، یہ جیسے چلنے لگتی ہے خود گانا گاتی ہے، اس لیے اسے گاتی ہوئی ناؤ کہا جاتا ہے۔ نازلی نے پوچھا، وہاں جا کر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گل جبیں بولی، یہ تجھے وہاں جا کر پتہ چل جائے گا۔ نازلی ڈرتے ڈرتے ناؤ میں بیٹھی تو ناؤ آہستہ آہستہ پانی میں تیرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ناؤ سے گانا گانے والی سریلی آواز آنے لگی۔ چونکہ یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا، لیکن اس ناؤ میں بیٹھ کر نازلی کو اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت وادی کے درمیان بہتی صاف شفاف پانی والی ندی، چاروں طرف اونچے پہاڑ، اونچے اونچے درخت، چہچہاتے پرندے، اور ندی کے اندر گاتی ہوئی ناؤ۔ نازلی کو سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ سوچ بھی رہی تھی کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے گی۔ وہ ڈر کے مارے انگوٹھی بھی نہیں نکال رہی تھی کہ اگر گل جبیں کو انگوٹھی کے بارے میں علم ہو گیا تو یقیناً وہ اس سے یہ انگوٹھی بھی چھین لے گی۔ ناؤ دوسرے کنارے پر رکی۔ جیسے ہی نازلی نے پریشانی میں اس دنیا میں قدم رکھا، اس نے ایک گرجدار چیخ کی گونج سنی جس سے اس کی روح کانپ اٹھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ اس کا گھنے جنگل میں غصے سے بھرے بھوت نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، جس کے لمبے بال اور نوکیلے پنجے تھے۔ اس کے کانوں میں اس کی سنسنی خیز چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ پڑی۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب گل جبیں جن زادی ہی کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھاگتے ہوئے نازلی نے دیکھا کہ کچھ نامعلوم آنکھیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے ارادے نامعلوم تھے اور نہ جانے وہ کون تھے۔ اچانک اس کا پیچھا کرنے والا بھوت غائب ہو گیا۔ نازلی رکی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ نامعلوم آنکھیں بھی غائب ہو چکی تھیں جنہوں نے یہاں تک اس کا مسلسل پیچھا کیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ تو ناؤ سے ایک جنگل میں اتری تھی اور جنگل میں بھاگ رہی تھی، مگر وہ جگہ تبدیل ہو چکی تھی۔ اب جنگل نہیں رہا تھا، بلکہ اسے اپنے ارد گرد مختلف کچے راستے نظر آ رہے تھے۔ اس نے چلنا شروع کر دیا کہ یہاں سے تو نکلیں، مگر وہ ایک راستے سے گھوم کر دوسرے راستے پر جاتی، وہاں ایک اور راستہ ملتا، اس کے اندر ایک اور راستہ اور ہوتا، اور وہ گھوم کر پھر پہلے والے راستے پر واپس آ جاتی۔ سب راستے بالکل ایک جیسے تھے، کسی میں کوئی فرق نہیں تھا۔
اس لیے وہ کس راستے پر کہاں جا رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک خوفناک بھول بھلیاں میں پھنسی ہوئی تھی جہاں راستے مڑتے اور بدلتے رہتے تھے۔ اچانک بھول بھلیاں سے بے ترتیب اور پریشان کرنے والی آوازیں آنے لگیں جو کم و بیش ہر طرف سے آ رہی تھیں۔ خوف کے مارے نازلی کلمہ پاک کا ورد کرنے لگی۔ اچانک اسے ایک لاوارث جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی جھونپڑی کے اندر گئی اور سکھ کا سانس لیا۔ اس مشکل وقت میں اسے یہ جھونپڑی بھی پناہ گاہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جھونپڑی کے اندر گئی اور باہر ہر طرف راستے ہی راستے تھے۔ وہ اس بھول بھلیا میں پھنس چکی تھی۔ دل میں جب بھی انگوٹھی نکالنے کا خیال آتا تو گل جبیں جنزادی یاد آ جاتی۔ اسے ایک ہی فکر ستا رہی تھی کہ وہ جنات کے سردار کو کیسے ڈھونڈے۔ وہ جھونپڑی سے نکلی اور جھونپڑی کی پچھلی جانب چل پڑی کہ شاید وہاں اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ پیچھے تو عجیب ہی منظر تھا، ویران دھند سے بھرا علاقہ۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی دور گئی تو اچانک اسے اپنے پاؤں زمین میں دھستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے توجہ کی تو چیخ پڑی۔ اس کے پاؤں دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے تھے۔ وہ چیختی چلاتی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پورا جسم دلدل کے اندر دھس جاتا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا ہو۔ وہ اٹھی، اس نے جھونپڑی کی طرف دوڑ لگا دی اور دوبارہ بھول بھلیاں راستوں پر آ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد وہ ایک قبرستان میں پہنچ گئی۔ یقینی اور غیر یقینی کی تلوار کے درمیان لٹکتی وہ نڈھال ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور بڑبڑائی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں واپس کیسے جاؤں گی؟ کیا دوبارہ اپنی بہن سے مل بھی سکوں گی یا نہیں؟ یہ ساری ایک جادوئی دنیا تھی جہاں ہر طرف بے چین روحیں گھوم رہی تھیں، لیکن نازلی ڈر ڈر کر بھی تھک چکی تھی۔ وہ چلتی پھرتی روحوں کو تھکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک روحوں سے بھرے قبرستان میں مردوں کے ہاتھ ان کی قبروں سے باہر نکلے۔ یہ دیکھتے ہی بجائے بھاگنے کے نازلی زمین پر گر پڑی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ وہ ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ہر طرف موت کسی نہ کسی شکل میں رقص کر رہی تھی۔ اچانک اسے بہن کا خیال آیا جس سے وہ واپس آنے کا وعدہ کر کے آئی تھی۔ گھبرا کر نازلی اٹھی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے پیچھے بھی ایک قبر تھی۔ وہ قبر سے ٹھوکر کھا کر گری۔ اس نے انجانے میں ایک طاقتور جن روح کو جگا دیا جو صدیوں سے سو رہا تھا۔ اس جن ذات کا نام ازمیر تھا۔ وہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور حیرت سے نازلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یقین نہیں آتا کہ اس جادوئی بھول بھلیاں میں کوئی انسان کیسے آ سکتا ہے۔ نازلی کو لگا کہ اس سے پہلے کہ وہ جن ذات کے ہاتھوں مر جائے اسے اپنا پیغام خاموش لفظوں میں اسے دینا ہوگا۔ وہ نیچے گری پڑی تھی۔ اس نے اس دعا کے ساتھ انگوٹھی نکالی اور جن کو دکھائی کہ شاید یہ جن ذات جنات کے سردار کو جانتا ہو اور اسے اس کے پاس لے جائے، کیونکہ جنات کے سردار تک پہنچنے کا اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنزاد نے انگوٹھی پر نظر ڈالی اور چند لمحے نازلی کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کی لہر کے ساتھ ایک چمکتا ہوا پرکشش لاکٹ بنایا اور اسے نازلی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس لاکٹ نے ایک نرم اور آرام دہ روشنی خارج کی جس نے نازلی کے چاروں طرف چھائے ہوئے اندھیرے کو دور کر دیا۔ اگلے ہی لمحے نازلی اور جن زادہ ازمیر جھونپڑی میں کھڑے تھے۔ نازلی نے فوری طور پر راحت محسوس کی۔ ازمیر جن زادہ بولا، جس جادوگرنی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تم تک وہ نہیں پہنچ سکتی۔ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس بھول بھلیاں میں آئی ہو وہ اسی بھول بھلیاں میں آنے سے ڈرتی ہے، کیونکہ یہاں اس کی طاقت صفر ہو جاتی ہے۔ شاید اسے یقین تھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تم جنات کے سردار تک پہنچ جاؤ گی اور اسے سردار کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا، لیکن تم نے سمجھداری دکھائی۔ اگر تم اس جنگل میں انگوٹھی نکال لیتی تو نہ تم بچتی اور نہ تمہاری بہن۔ سردار کا اعتماد بھی کھو بیٹھتی۔ نازلی نے کہا، مجھے میری دنیا میں واپس جانا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے سردار سے ملنا ہے۔ مجھے سردار کے پاس لے چلیں۔ جنزاد ازمیر نے نازلی کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا اور اسے لے کر سردار کے گوشہ خاص کی طرف روانہ ہو گیا۔ ازمیر جن نے سردار کے پاس پیغام پہنچایا تو سردار نے اسے بلا بھیجا۔ ازمیر جن نازلی کو لے کر سردار جن کے گوشہ خاص میں پہنچ گیا۔ سردار نے نازلی پر نظر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولا، کیسے آنا ہوا نازلی؟ نازلی نے فوراً سردار کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا دی
سردار نے انگوٹھی پر نظر ڈالی اور بولا، تم میری محسن ہو، انگوٹھی نہ بھی دکھاؤ تو میں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا ہوں۔ یہ بہت قیمتی انگوٹھی ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ ناظرین نے کہا، مجھے تحفہ نہیں چاہیے سردار، میری بہن کی زندگی خطرے میں ہے، کوئی جنزادی ہے جو میرے ذریعے آپ تک پہنچنا چاہتی ہے۔ آپ تک تو شاید وہ نہ پہنچ سکے، مگر ہم ٹھہرے کمزور انسان، ہمیں تو چٹکی میں مسل دے گی۔ میری بہن کو اس نے قید کر رکھا ہے، التجا ہے ہماری جان اس سے چھڑوائیں۔ سردار نازلی کی باتیں سن کر چند لمحے سوچتا رہا، پھر ازمیر جن سے کہا، نازلی کے ساتھ وہاں پہنچو جہاں اس کی بہن کو قید کیا گیا ہے، اسے اس جادوگرنی کی قید سے آزاد کراؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ نازلی اور سردار حویلی کے اندر داخل ہوئے، اسی لمحے کہکے کی آواز آئی۔ جنزادی بولی، تم تو بہت تیز ہو، سردار کو یہیں لے آئی ہو۔ اس نے اتنا کہا اور حال کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سردار نے جواب دیا، میرے بعد تم تو قبیلے پر حکومت نہیں کر سکتی، تو تمہیں چاہیے کیا، جس کے لیے نہ صرف مجھے بلکہ انسانوں کو بھی تم نے تنگ کر رکھا ہے۔ جنزادی ان کے سامنے نمودار ہو گئی اور بولی، مجھے تاریک دنیا کا جادوئی راز چاہیے جس سے میری طاقت دو گنی ہو جائے گی۔ اگر مجھے وہ راز نہ ملا تو یہ دونوں انسان زادیاں تو مریں گی ہی، لیکن تم بھی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ اس حویلی کے ہر کونے میں زہریلے ناگ چھپے ہیں، اور جیسے ہی میں نے انہیں اشارہ کیا وہ نکل کر آئیں گے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر سردار گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جنزادی بولی، کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن سردار نے اپنا مکہ اتنی زور سے زمین پر مارا کہ پوری حویلی ہل گئی۔ نازلی تو نیچے گر پڑی۔ سردار نے کہا، تمہارے سارے ناگ زیر زمین چلے گئے ہیں، چاہو تو بلا کر آزما سکتی ہو۔ جنزادی حیرت کے مارے اسے دیکھ رہی تھی کہ اگلے لمحے نازلی کی بہن سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آئی اور نازلی سے لپٹ گئی۔ جنزادی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، وہ چلائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت حال کمرے کے عقب سے سردار اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے چند خدمت گزاروں کے ساتھ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے چلا آ رہا تھا۔ ناظرین نے مڑ کر انہیں دیکھا، وہ پریشان ہو گئی، سامنے بھی سردار اور پیچھے بھی سردار۔ اس نے مڑ کر پہلے والے سردار کی طرف دیکھا، وہ ازمیر جن تھا جو نازلی کے ساتھ آیا تھا، وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ چکا تھا۔ جنات کا سردار جنزادی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، تم میرے خدمتگار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو میرا مقابلہ کیسے کرو گی؟ اس رات جب تم نے مجھ پر حملہ کیا تھا میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میری طاقت اچانک کم ہو گئی اور میرا خود کو پہچاننا مشکل ہو گیا اور مجھے زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنا پڑا، مگر اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کرو میرا مقابلہ۔ یہ سن کر جنزادی گلجبی نے جنات کے سردار پر حملہ کر دیا، لیکن اسی وقت ازمیر جن ہوا میں اڑتا ہوا آیا، اس نے جنزادی کو بالوں سے پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ نازلی اور اس کی بہن ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ سردار نازلی سے مخاطب ہو کر بولا، ڈرو نہیں، میرے خدمتگار نے اسے پکڑ لیا ہے، اب وہ ہماری قید سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سردار نے نازلی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور کہا، اب چاہو تو تم میری انگوٹھی بیچ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت غائب ہو گیا۔ نازلی اور اس کی بہن ایک بار پھر گلے ملی۔ نازلی نے اپنا سامان سمیٹا اور دونوں وہاں سے چل دیں۔ نازلی کی بہن کا نام مقدس تھا۔ مقدس کو ہسپتال سے ایک بے اولاد جوڑے نے اغوا کیا تھا۔ وہ میاں بیوی غریب تھے، مگر انہوں نے نازلی کی اولاد کی طرح بڑی محبت سے پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا۔ نازلی نے مقدس کو اپنا احوال سنایا۔ وہ کسی حال میں برادری میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ دونوں سڑک پر چلی جا رہی تھی اور پھر وہی مسئلہ کہ وہ رہیں گی کہاں۔ اچانک نازلی کو سردار کی دی ہوئی انگوٹھی کا خیال آیا۔ وہ انگوٹھی لے کر سونار کی دکان پر چل پڑی۔ سونار نے جب اس انگوٹھی کی قیمت لگائی تو نازلی ہکا بکا رہ گئی۔ انگوٹھی کے اندر ایک بڑا ہیرا جڑا ہوا تھا جو لاکھوں مالیت کا تھا۔ نازلی نے وہ انگوٹھی بیچ دی۔ ان پیسوں سے انہوں نے اچھے علاقے میں خوبصورت گھر خرید لیا اور مقدس کو ایک پرائیویٹ سکول میں نوکری مل گئی۔ مقدس کو اعلیٰ درجے کی بریانی، کباب اور آئس کریم بنانا آتی تھی جو اسے اس کی ماں نے سکھائی تھی۔ وہ ماں جس نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقدس کو ہسپتال سے اغوا کیا تھا، اس نے یہ کھانے نازلی کو بنانا سکھائے۔ نازلی نے یہ ڈشز بنانا سیکھ کر گھر کی بیٹھک میں ہی چھوٹا سا VIP ہوٹل بنا لیا۔ ایک نیکی نے نازلی کے دن بدل دیے۔
کریم کو جب ان کی ترقی کا علم ہوا تو وہاں بھی پہنچ گیا، لیکن نازنین نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ دوبارہ یہاں نظر آیا تو چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دے گی۔ نازلی کا ہوٹل اپنی بہترین بریانی اور آئس کریم کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔